خواتین و حضرات، لالٹین چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو کی مدد سے ہمارے اس منفرد چینل کے ساتھ جڑنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، لالٹین چینل کی طرف سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے بارے میں بات کرنے کی جسارت کی تھی۔ اسی سلسلے کی کڑی ملاتے ہوئے ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مادہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایٹم، سٹارز، گلیکسیز، سیارے، درخت، چٹانیں وغیرہ بناتا ہے۔ ہم سب بھی مادے سے بنے ہیں۔ یہ مادہ معلوم کائنات کا صرف 5% بناتا ہے۔ باقی کائنات تقریباً 25% ڈارک میٹر اور 70% ڈارک انرجی پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں ابھی تک ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک طرح سے عجیب ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز جس کا ہم سامنا کرتے ہیں حقیقت کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ لیکن زیادہ سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں جانتے کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے وجود کا پورا یقین ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایک چیز اور بھی سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے، عزت دار لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں کے دائیں اور بائیں فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ سب اسی طرح لکھ رہے ہیں، لیکن کبھی ہمیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کبھی کسی چیز سے ٹکرائے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن ہم فرشتوں کے وجود کا بالکل بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ باتیں منکرین کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسے ہی سمجھیں کہ ڈارک میٹر وہ چیز ہے جو گلیکسیز کے وجود کو ممکن بناتی ہے۔ جب ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ کائنات کا سٹرکچر ایسا کیوں ہے جیسا کہ یہ ہے، تو جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف نارمل میٹر ہی کافی نہیں۔ نارمل میٹر کی گریوٹی اتنی نہیں کہ یہ گلیکسیز اور دوسرے پیچیدہ سٹرکچرز بنا سکے۔ اگر یہ کائنات صرف نارمل میٹر پر مشتمل ہوتی تو ستارے ادھر ادھر بکھر جاتے اور کبھی بھی گلیکسیز نہ بناتے۔ ہم جانتے ہیں کہ گلیکسیز کے اندر اور ارد گرد کچھ ہے، کچھ ڈارک، جو نہ روشنی خارج کرتا ہے، نہ جذب کرتا ہے، اور نہ ہی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ڈارک میٹر کی موجودگی کو کیلکولیٹ کرنے کے علاوہ ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں ایک طرح سے۔ جن جگہوں پر ڈارک میٹر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے لائٹ بینڈ ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ موجود ہے جو گریوٹی سے تعامل کرتا ہے۔ ڈارک میٹر کیا ہے سے زیادہ اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈارک میٹر کیا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نارمل میٹر کے کلاؤڈز جن سے سٹارز بنتے ہیں وہ ڈارک میٹر نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کچھ پارٹیکلز خارج کرتا جنہیں ہم بآسانی ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈارک میٹر اینٹی میٹر بھی نہیں، کیونکہ اینٹی میٹر نارمل میٹر سے تعامل کے دوران مخصوص گیما ریز خارج کرتا ہے جنہیں بآسانی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ڈارک میٹر بلیک ہول سے بھی نہیں بنا، کیونکہ بلیک ہولز ٹھوس چیزیں ہیں جو اپنے گرد و نواح کو شدت سے متاثر کرتے ہیں، جبکہ ڈارک میٹر تقریباً تمام جگہ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو شیئر اور لالٹین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ بنیادی طور پر ہم 3 چیزوں کے بارے میں پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ موجود ضرور ہے۔ نمبر 2، یہ گریوٹی سے تعامل کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ ڈارک میٹر غالباً ایک پیچیدہ اور اجنبی پارٹیکل سے بنا ہے جو کہ لائٹ اور نارمل میٹر سے اس طرح تعامل نہیں کرتا جس طرح کہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے۔ ڈارک انرجی ڈارک میٹر سے بھی زیادہ عجیب اور پراسرار ہے، کیونکہ نہ تو ہم اسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے اثرات کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہبل نے 1929 میں مشاہدہ کیا کہ دور دراز کی گلیکسیز سے آنے والی لائٹ جب سپیس میں سفر کر کے ہم تک پہنچتی ہے تو یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے ریڈ اینڈ کی جانب شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس نے مشاہدہ کیا
کہ मध्यम और दूर दराज की गैलेक्सीज से आने वाली लाइट ने रेड शिफ्ट की ज्यादा डिग्री जाहिर की बनिस्बत करीब मौजूद गैलेक्सीज के, उससे हबल ने नतीजा निकाला क्योंकि कायनात खुद फैल रही है, इसलिए उससे गुजरने वाली लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है। जदीद रिसर्च से यह साबित हुआ कि कायनात के फैलने की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उससे पहले यह समझा जाता था कि ग्रेविटी की कशिश या तो कायनात के फैलने की शरह को आहिस्ता कर देगी या फिर उसे सुकेड़ देगी। फैलने के अमल के दौरान स्पेस अपनी खुसूसियात तब्दील नहीं करती, कायनात में मुसलसल नई स्पेस बन रही है। गैलेक्सीज चीज़ों के क्लस्टर्स हैं जो उसमें मौजूद चीज़ें ग्रेविटी की वजह से आपस में मजबूती से बंधी हुई हैं, इसलिए स्पेस के इस फैलाव को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस नहीं करते। अलबत्ता अपने इर्द गिर्द मौजूद कायनात में हम उसे वाज़े तौर पर देख सकते हैं। कायनात में जहाँ कहीं भी खाली स्पेस मौजूद है वहाँ हर लम्हे नई स्पेस बन रही है। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी किसी तरह की ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ खाली स्पेस के लिए मखसूस है। ये एनर्जी हमारे इल्म में मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर है और वक्त गुजरने के साथ ये ज़्यादा ताकतवर बनती जा रही है। खाली स्पेस में कायनात में मौजूद तमाम चीज़ों की कंबाइन एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी है। हमारे पास कई आइडियाज़ हैं कि डार्क एनर्जी क्या हो सकती है। एक आइडिया ये है कि डार्क एनर्जी कोई चीज़ नहीं है बल्कि ये स्पेस की एक खसूसियत है। खाली स्पेस नथिंग नहीं है बल्कि उसकी अपनी एनर्जी है। ये नई स्पेस पैदा कर सकती है और खासी एक्टिव है। हो सकता है जूं जूं कायनात फैल रही है खाली जगहों को पुर करने के लिए मजीद स्पेस बन रही हो और यही कायनात के मुसलसल और तेजी से फैलने की वजह हो। ये आइडिया आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के आइडिया से करीब तर है जो उन्होंने 1917 में दिया था। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से उनकी मुराद एक ऐसी फोर्स थी जो ग्रेविटी के खिलाफ एक्ट करे। इस तस्वर का वाहिद मसला ये है कि जब हमने उस एनर्जी की मिकदार को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो नतीजा बहुत ही अजीब निकला और उसने कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा किया। एक और आइडिया ये है कि खाली स्पेस आर्जी वर्चुअल पार्टिकल से भरी हुई है जो कि अचानक और मुसलसल नथिंग से वजूद में आते रहते हैं और फिर उसी में गायब हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स की एनर्जी डार्क एनर्जी हो सकती है या फिर डार्क एनर्जी एक गैर मालूम मुतहरक एनर्जी है जो कि कायनात में हर जगह फैली हुई है, लेकिन किसी तरह कायनात पर इसका असर नॉर्मल एनर्जी और मैटर की निस्बत मुतजाद होता है। लेकिन अगर ये मौजूद है भी तो हम नहीं जानते कि कहाँ और कैसे। हम ये भी नहीं जानते कि हम उसे कैसे डिटेक्ट करें। उसके बारे में अभी काफ़ी सवालात हैं जो कि हल तलब है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हमारे ख्यालात अभी तक सिर्फ ख्यालात ही हैं। एक तरफ तो ये बहुत परेशान कुन है, लेकिन दूसरी तरफ ये फ्रंटियर साइंस है और हमें बताती है कि हम कितना भी सोचेंगे हम सब जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है हम अभी भी काफ़ी हद तक स्पेस में एक छोटे से जजीरे पर मौजूद हाथ में स्मार्टफोन पकड़े ऐप्स की तरह हैं जो आसमान की तरफ देखकर हैरान होते हैं कि आखिर हमारी कायनात काम कैसे करती है। सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशकुन है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो आने तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।